کھڑوس آدمی کالنگ۔ اس کی دونوں آنکھیں شوق کے مارے کھل گئیں۔ یہ کال کیوں کر رہا ہے؟ اس نے منہ بناتے ہوئے سوچا اور بیزاری سے کال اٹینڈ کی۔ ہیلو ہیلو ایلیکس۔ تبھی ایلیکس کی بھاری مردانہ اور غصے میں بھری آواز سنائی دی، تم اور کیتھرین آج کہاں گئے تھے؟ اس نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا۔ اس کا غصہ آسمانوں پر تھا۔ تبھی اس نے موبائل کان سے ہٹا کر اسکرین کی جانب دیکھا اور ضبط سے بولی، ہم شاپنگ پر گئے تھے۔ اوہ اچھا، وہ استہزائیہ بولا۔ پھر وہ لڑکا وہاں کیا کر رہا تھا؟ کون؟ طلحہ انصاری؟ بہت ضبط کے ساتھ دھیمے لہجے میں پوچھا، تم ہماری جاسوسی کر رہے ہو؟ وہ ابھی تک ضبط کر رہی تھی لیکن یہ ضبط زیادہ دیر کے لیے رہنے والا نہیں تھا۔ تبھی وہ چمک کر بولا، جو مرضی سمجھو لیکن آئندہ کے بعد مجھے وہ شخص تمہارے ارد گرد نظر نہیں آنا چاہیے۔ غصے میں چبا کر ایک ایک لفظ ادا کیا، تم ہوتے کون ہو مجھے اپنے فیصلے سنانے والے؟ اپنے لمٹس میں رہو۔ اور وہ شخص جسے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے تمہاری ہی منگیتر کی دوست کا بھائی ہے، اس لیے جا کر اس سے بات کرو۔ اور اگر تم نے آئندہ کے بعد مجھ سے اس لہجے میں بات کی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ بھی بھڑک اٹھی تھی۔ اس نے کال کاٹ کر موبائل بیڈ پر پھینکا۔ سارا موڈ خراب کر دیا بدتمیز انسان نے۔ بے دلی سے نیچے ملازمہ کو بلانے چلی گئی تاکہ وہ پیکنگ میں مدد لے سکے۔ انندا بھی کھانا کھا کر اب اپنے روم میں بیٹھی پیکنگ میں مصروف تھی۔ اس کا موڈ بہت خوشگوار تھا۔ وہ گنگناتے ہوئے اپنی چیزیں اٹیچی بیگ میں سیٹ کر رہی تھی۔ صرف 4 دن کا ٹرپ تھا لیکن ان دونوں نے خاص طور پر 8 جوڑے لیے تھے، وہ بھی ایک جیسے۔ پیکنگ کرنے کے بعد وہ بیڈ پر آ گئی اور موبائل اٹھا لیا۔ صبح کے بعد اس نے اب وائی فائی کنیکٹ کیا تھا۔ واٹس ایپ کی اتنے سارے نوٹیفیکیشن۔ اسے یاد آیا کہ آج تو اس نے گروپ میں سوال کرنا تھا۔ اس نے افسوس سے آہ بھری، گروپ آج چیٹ سے بھرا ہوا تھا لیکن پہلے نماز پڑھنی ہے۔ سوچتے ہوئے وہ فوراً نماز کے لیے اٹھی، نماز پڑھ کر دعا مانگی اور وال کلاک کی جانب دیکھا۔ 10:05 ہو رہے تھے۔ اس نے پھر آ کر دوبارہ موبائل اٹھا لیا۔ طلحہ بھائی، کیا اندھیرے میں نماز نہیں ہوتی؟ جب تیز بارش آئی تھی پچھلے ہفتے تو لائٹ نہیں تھی عشاء کے وقت۔ بلال نے مجھے کہا تھا کہ اندھیرے میں نماز نہیں ہوتی۔ یہ دونوں طلحہ کے پھپھو کے بیٹے تھے، بلال اور ابراہیم۔ ابراہیم سوال کر رہا تھا اور ساتھ ہی اپنے بھائی کا جواب بھی بتا رہا تھا۔ پھر آپ نے نماز پڑھی تھی؟ طلحہ نے ابراہیم سے سوال کیا۔ نہیں بھائی، ساتھ ایک شرمندگی اور اداسی سے بھرپور ایموجی۔ ابراہیم، ہمارے گروپ کی ڈسکرپشن میں کیا لکھا ہے؟ طلحہ نے پھر سے پوچھا۔ دین اسلام میں آسانی ہے، سختی نہیں۔ ابراہیم نے ہو بہو کاپی کر کے پیسٹ کر دیا۔ جواب یہی ہے، طلحہ نے بولا اور ساتھ ایک مسکرانے والی ایموجی۔ اور کوئی شخص اکیلا اندھیری کوٹری میں قید ہے، اگر کوئی شخص اکیلا اندھیری کوٹری میں قید ہے تو کیا اسے اللہ کو بھول جانا چاہیے؟ نہیں، اس وقت اللہ سب سے زیادہ یاد آتا ہے۔ اس انسان کے پاس وسائل نہیں ہیں، موبائل کی لائٹ، نہ کوئی موم بتی۔ تو اگر وہ اللہ کی یاد میں نماز پڑھے گا تو کیا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی؟ ضرور ہوگی۔ ابراہیم فوراً بولا، کیونکہ ہمارے دین میں آسانیاں ہیں۔ بالکل، لیکن ابراہیم، آپ کے پاس وسائل تھے، موبائل کی روشنی تھی، آپ آرام سے روشنی میں نماز ادا کر سکتے تھے۔ بھائی، میں آئندہ خیال رکھوں گا۔ بلال کی ہمت نہیں ہو رہی تھی گروپ میں کوئی بات کرنے کی۔ بلال بیٹا، آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ بلال 12 سال کا تھا اور ابراہیم 10۔ وہ دونوں اپنی ممی کے موبائل سے ہی گروپ میں بات کرتے تھے۔
تبھی اس کی وائس نوٹ آئی، جی بھائی جزاک اللہ۔ لیکن بھائی اگر کال کوٹھری میں قبلہ کے رخ کا بھی نہیں پتہ چلا پھر کیا کریں گے؟ اب کی بار سوال نائمہ کی طرف سے تھا۔ وہ 15 سال کی طلحہ کی چچا زاد، غالباً کال کوٹھری کی بات پر یہ سوال اس کے ذہن میں آیا تھا۔ گڈ کوسچن نائمہ۔ اگر ہم کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں ہم قبلہ کے رخ کا پتہ نہیں لگا سکتے، مثال کے طور پر کسی صحرا میں ہے یا پھر کسی اندھیری کوٹھری میں ہی قید ہے، کوئی ہمیں قبلے کا رخ بتانے والا نہیں ہے، نماز فرض ہے، ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ اس سچویشن میں ہم صدقے دل سے ارادہ کرتے ہوئے کسی بھی وقت نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ نماز ادا کرنا فرض ہے، نماز ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ قبول کرنے والا اللہ ہے اور اس نے دین اسلام کو آسان بنایا ہے۔ انمتا سارے میسیجز پڑھ رہی تھی۔ دین اسلام کتنا زیادہ آسان ہے، کوئی سختی نہیں، بس آسانیاں۔ لیکن وہ اب سوال نہیں کر سکتی تھی۔ طلحہ نے پھر سے پرائیویسی لگا دی تھی۔ دوسری جانب وہ بھی آن لائن بیٹھا، گروپ کی چیٹ گروپ کی ہی چیٹ دوبارہ پڑھ رہا تھا۔ اسے لائبہ نے بتایا تھا کہ انمتا نے بھی کوئی سوال کرنا ہے آج۔ وہ آن لائن تھی۔ اس نے انمتا کی چیٹ اوپن کی۔ وہ کچھ ٹائپ کر رہی تھی۔ طلحہ نے فوراً بیک کیا۔ وہ کیا سوچے گی کہ میں اسی کی چیٹ اوپن کر کے بیٹھا تھا۔ کچھ سیکنڈز بعد پیغام آیا، السلام علیکم، کیا میں ایک سوال کر سکتی ہوں آپ سے؟ جی آپ کر سکتی ہیں، فوراً سے ٹائپ کیا، شکریہ۔ میں ایسا کیا کروں کہ میرے موم ڈیڈ، ایلیکس اور باقی سب بھی اسلام قبول کر لیں؟ دوسری جانب خاموشی تھی، بے یقینی تھی۔ اسے لگا تھا وہ بھی کوئی عام سوال کرے گی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر انمتا اپنے اسلام قبول کرنے کا اقرار گھر والوں کے سامنے کرے گی تو اس کے کیا نتائج ہو سکتے تھے۔ وہ انڈیپینڈنٹ نہیں تھی، وہ بہت معصوم تھی۔ وہ الفاظ جوڑ رہا تھا کہ کیا کہے، کیسے اسے سمجھائے۔ دوسری طرف وہ بے صبری سے اس کے جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ کیا آپ کو کسی نے اسلام قبول کرنے کے لیے فورس کیا تھا؟ کیا کسی نے کہا تھا کہ دین اسلام کی طرف آئے؟ وہ ابھی سے صرف اسی طرح مطمئن کر سکتا تھا۔ تبھی اس کا جواب موصول ہوا، نہیں، میں نے خود کیا ہے، مجھے کسی نے نہیں کہا تھا، کیونکہ اللہ نے آپ کے دل میں ڈالا تھا۔ وہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، ہم کسی کو بھی خود سے دین کی طرف نہیں لا سکتے، یہ خیال اللہ دلوں میں ڈالتا ہے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ وہ سمجھ چکی تھی جو وہ سمجھا رہا تھا۔ طلحہ کو جواب موصول ہوا۔ اس نے گہری سانس لی۔ وہ اسے مطمئن کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ ابھی اس کے لیے یہی صحیح تھا۔ شکریہ کے ساتھ ہی مسکرانے والا ایموجی انمتا کی جانب سے موصول ہوا۔ وہ بھی مسکرا دیا۔ میرا کام ہوا ہے یا نہیں، مجھے صرف اتنا بتاؤ۔ ایلیکس لان کے چکر لگاتا سرد آواز میں موبائل کی دوسری جانب نفوس سے مخاطب تھا۔ سر میں بس… وہ دھاڑا تھا۔ یہ میں کرنا بند کرو کین۔ وہ دھاڑا تھا۔ مجھے ابھی آدھے گھنٹے کے اندر ساری ڈیٹیلز چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ تم مجھے مایوس نہیں کرو گے۔ جی باس، میں بس آپ کو آدھے گھنٹے پہ دیتا ہوں۔ ایلیکس نے فوراً کال کاٹی۔ تبھی مسٹر ایلبرٹ اس کی جانب بڑھتے نظر آئے۔ کیا ہوا بیٹا، اتنے غصے میں کیوں ہو؟ وہ پوچھتے ہوئے اس کے قریب آ کھڑے ہوئے۔ کچھ نہیں ڈیڈ، بس وہ آفس کا کچھ کام تھا تو… خود پر اتنا بوجھ مت ڈالو بیٹا، وہ اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے بولے۔
نہیں ڈیڈ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس مارکیٹ میں جو شیئرز گر گئے ہیں ان کی وجہ سے تھوڑا ڈسٹرب ہوں۔ اب وہ مسکرا رہا تھا۔ کاش ایرس بھی یہاں ہوتا، وہ ان کا دایاں بازو تھا جو شاید ہمیشہ کے لیے کٹ چکا تھا۔ ان کے چہرے پر اداسی تھی۔ ڈیڈ، آپ فکر مت کریں، جب میں امریکہ جاؤں گا تو اس سے ضرور بات کروں گا، وہ مان جائے گا۔ وہ اپنے ڈیڈ کی فکر مند آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، نہیں، تم اسے کچھ نہیں کہو گے، جب اسے ہی ہماری کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ اب بیٹے کے غم میں بوڑھے نظر آنے لگے تھے۔ ایلیکس ان کے لیے فکر مند تھا۔ ٹھیک ہے، میں نہیں کروں گا اس سے کوئی بات۔ پھر آپ بھی اسے بھول جائیں، خود کو تکلیف مت دیں۔ وہ اس کی بات سن کر اس کا چہرہ دیکھتے رہے، پھر اندر جانے کے لیے مڑ گئے۔ ایلیکس اپنے ڈیڈ کو پہلی دفعہ اتنا بے بس ہوتے دیکھ رہا تھا۔ انمتا سونے کے لیے لیٹی ہی تھی۔ انمتا سونے کے لیے لیٹی ہی تھی کہ سائڈ ٹیبل پر رکھا موبائل بز اٹھا۔ اس نے فوراً موبائل اٹھایا۔ ماریا کالنگ۔ اس نے کال اٹینڈ کی اور فون کان سے لگایا۔ ہیلو۔ دوسری جانب ماریا بولی، پیکنگ ہو گئی تمہاری؟ وہ خود بھی اب فارغ ہوئی تھی۔ تب ہی وہ بولی، ہاں، پیکنگ تھی ہی کتنی، آتے ہی کر لی تھی۔ تم بتاؤ، تم نے کر لی؟ ہاں، ہو گئی ہے میری بھی۔ ابھی اس کھڑوس آدمی کی کال آئی تھی۔ دوسری جانب انمتا ہنسی تھی۔ تم ہنس رہی ہو؟ شاید ایلیکس نے اسے کچھ نہیں کہا۔ اس نے سوچا، اچھا، کیا کہہ رہا تھا؟ ہنسی دباتے ہوئے بولی، کچھ نہیں، بس کل کا ہی پوچھ رہا تھا۔ اسے اب پتا چلا تھا کہ میں امریکہ جا رہی ہوں۔ اس نے اپنی طرف سے بات بنائی۔ اچھا، رکو، میں بھی اسے کال کرتی ہوں۔ انمتا ہنستے ہوئے کہنے لگی، نہیں، تم ابھی نہیں کرو، اس کی کوئی میٹنگ تھی، شاید ابھی وہ مصروف ہو۔ کہیں اسے بھی کچھ الٹا سیدھا نہ کہہ دے۔ اس نے سوچا، ہاں، وہ آج کل بہت بزی ہوتا ہے۔ اچھا، میں اب سونے جا رہی ہوں، بائے، گڈ نائٹ، کہہ کر ماریا نے فون رکھ دیا۔ لائبہ آن لائن نہیں تھی۔ کل کے ٹرپ کے بارے میں سوچ کر انمتا کی نیند غائب ہو چکی تھی۔ پھر اس نے طلحہ کو میسج کیا، ایک اور سوال کرنا ہے مجھے۔ شیور۔ وہ بھی آج کھلے دل سے اس کے تمام سوالات کے جواب دینے پر رضامند لگتا تھا۔ فوراً سے پیغام بھیجا۔ چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کیوں تھی۔ آپ کو میرے نام کا مطلب پتہ ہے؟ انعام۔ فوراً ٹائپ کیا۔ انمتا کا مطلب ہے انعام، مطلب تحفہ یا نعمت، ساتھ تفصیل بھی تھی۔ انعام۔ اس نے بھی دوبارہ ٹائپ کیا۔ جی، نام بہت اچھا ہے آپ کا۔ تبھی وہ بولا۔ وہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ وہ اب کیا کہے گی۔ جی، لائبہ نے رکھا ہے۔ صحیح۔ توقع کے عین مطابق وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے نام طلحہ انصاری نے دیا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ سر، کین سر آپ سے ملنے آئے ہیں؟ وہ نیچے لاؤنج میں بیٹھے ہیں۔ فلورا ایک خوبصورت نقوش والی عیسائی خاتون تھی جو ان کے گھر کے خاص ملازمہ تھی۔ ایلیکس کو اطلاع دے کر اگلے حکم کے انتظار میں وہ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اس وقت عام سے حلیے میں ڈھیلی ڈھالی پتلون اور شرٹ میں ملبوس تھا، بال بکھرے اور آنکھیں رات جگے کی گواہی دے رہی تھی۔ اس کی لیپ ٹاپ پر مصروف انگلیاں تھمیں۔ فلورا فوراً وال کلاک کی جانب دیکھا۔ رات کے 2 بجے تھے۔ چہرے پر سنجیدگی تھی۔ میرے لیے ایک کپ کافی بنا دو اور کین کو فوراً اوپر بھیجو، فلورا کی جانب دیکھے بغیر کہا۔ وہ ابھی بھی آنکھیں اس کی ابھی بھی لیپ ٹاپ اسکرین پر جمی تھی۔ اوکے سر۔
جی بھائی میں سمجھ گیا ہوں، اب احتیاط کروں گا۔ نہیں بھائی، صرف 3 ہفتے ہیں مشکل سے۔ طلحہ اس وقت اپنے روم میں موجود اپنے بڑے بھائی سے موبائل فون پر بات کر رہا تھا، جو اس کی جوائننگ کے متعلق معلومات لے رہے تھے۔ جی اوکے بھائی، میں آپ کا انتظار کروں گا۔ اوکے۔ ایلیکس لیپ ٹاپ کھولے بیڈ پر بیٹھا تھا جب کین نے دروازے پر دستک دی۔ باس، میں آ جاؤں؟ ساتھ ہی اجازت لی۔ چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ وہ ایک خوش مزاج طبیعت کا 23 سالہ گڈ لکنگ لڑکا تھا۔ ایلیکس اور کین بچپن کے ساتھی تو تھے ہی، لیکن اب وہ اس کے لیے بہت سے قانونی اور غیر قانونی خدمات بھی انجام دیتا تھا۔ آ جاؤ کین۔ اس نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا، پھر چہرے پر سنجیدگی کے لیے اجازت دی۔ وہ بھی آ کر اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اب کیا بیٹھنے کے لیے بھی اجازت دوں؟ ایلیکس نے اس کی جانب دیکھ کر آئی بروز جھکا کر بولا۔ جب باس غصے کا تیز ہو تو ہر کام سے پہلے اجازت درکار ہوتی ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے مسکراہٹ دبائے بولا۔ اچھا بیٹھو اور بتاؤ، مجھے کام ہوا ہے میرا یا نہیں؟ کتنے بے مروت انسان ہو تم ایلیکس، بندہ گھر آئے مہمان کو کوئی جوس یا کافی کا ہی پوچھ لیتا ہے، چاہے تو میں ویسے بھی نہیں پیتا۔ ساتھ ہی بدتمیزی کی نمائش بھی کی۔ رات کے 2 بجے کون سے مہمان آتے ہیں؟ اور رات کے 2 بجے کافی کون پیتا ہے؟ اب وہ پوری طرح سے اس کی جانب متوجہ تھا، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ سر، آپ کی کافی۔ ایلیکس نے دونوں نے فوراً چہرہ گھما کر اس کی جانب دیکھا، جو ہاتھ میں ٹرے تھامے اندر چلی آ رہی تھی۔ کین نے اپنے کھڑوس دوست کو دیکھا، جس کے چہرے پر ابھی بھی بلا کی سنجیدگی تھی، تبھی فوراً کھڑا ہوا۔ آؤ فلورا، یہ کافی مجھے دے دو۔ ویسے بھی تمہارے سر تو رات کے 2 بجے کافی نہیں پیتے۔ وہ مسکراہٹ دبائے بولا۔ لیکن سر، فلورا، جو اپنے سر کی کافی دینے سے ہچکچا رہی تھی۔ فلورا، دے دو انہیں۔ وہ بھی مضبوطی سے ٹرے تھامے کھڑی تھی۔ اجازت ملنے پر ٹرے کین کی جانب بڑھا دی۔ اس نے بھی فوراً سے کپ اچکا۔ سر، آپ کے لیے دوسری کافی بنا دوں؟ نہیں، رہنے دو، اب ہمیں ڈسٹرب نہیں کرنا۔ ساتھ ہی تنبیہ کی۔ اوکے سر۔ ایلیکس نے افسوس سے سر جھٹکا۔ اب وہ اسے گھور رہا تھا اور کافی ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا، تب بھی اس نے اپنے چہرے پر ایلیکس کی گھوریوں کا طواف محسوس کر کے سٹپٹا کر پہلو بدلا اور کافی کا مگ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اپنے بیگ کو تلاشنا چاہا جو وہ ساتھ ہی لایا تھا۔ یہ لو۔ بیگ ایلیکس کی دوسری جانب رکھا تھا، جو اس نے اٹھا کر کین کی جانب بڑھا دیا۔ شکریہ باس۔ بیگ پکڑتے ہوئے پوری بدتمیزی نکال کر شکریہ ادا کیا۔ کین اپنا لیپ ٹاپ نکالنے ہی والا تھا کہ ایلیکس نے اپنا لیپ ٹاپ اس کے سامنے کھول دیا۔ اس پر کرو۔ ساتھ میں تنبیہہ وار نظروں سے اسے گھورا۔ میں نے کون سا تمہاری کزن کا ڈیٹا چوری کر لینا تھا؟ چہرے پر معصومیت بکھیرے احتجاج کیا۔ کین، ایلیکس زور دے کر بولا۔ تبھی تاکہ وہ کام شروع کرے۔ اوکے۔ 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ کین کی انگلیاں تیزی سے کی بورڈ پر متحرک تھیں۔ وہ دونوں ایسے ہی نظریں لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جمائے بیٹھے ہوئے تھے۔ یار، ایرر ہے۔ اگر ہم نے یہ فائل اوپن کی تو تمہارے لیپ ٹاپ میں وائرس آ جائے گا، مجھے پورا یقین ہے۔ وہ ایلیکس کی جانب دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ تم اس کے لیپ ٹاپ تو کیا موبائل تک بھی رسائی حاصل نہیں کر سکتے؟ کوئی پہلے سے ہی اس کے موبائل فون اور لیپ ٹاپ تک رسائی حاصل کر چکا ہے۔ وہ بھی بڑا ہی پروفیشنل بندہ ہے یار۔
کین سنجیدہ سا ٹائپنگ میں مصروف بولتا جا رہا تھا، اور ادھر ایلیکس ایلبرٹ کے اوسان خطا ہو رہے تھے۔ غصے سے اس کے جبڑے بھیجے ہوئے تھے۔ ایک منٹ رکو، یہ کہہ کر ایلیکس اپنی جگہ سے اٹھا اور اسٹڈی ٹیبل کی جانب بڑھ گیا۔ اب وہ ایک اور لیپ ٹاپ ہاتھ میں اٹھائے آ رہا تھا۔ اس پر ٹرائی کرو۔ پہلے والا لیپ ٹاپ اس کے سامنے سے اٹھا کر سائڈ پر رکھا اور دوسرا اس کے سامنے کھول دیا۔ اس میں میرے کچھ امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس ہیں۔ ساتھ ہی پہلے والے لیپ ٹاپ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، چلو پھر دوبارہ کوشش کرتے ہیں، شاید اس بار ہو جائے۔ کین سنجیدگی سے گویا ہوا۔ ان دونوں کو مسلسل لیپ ٹاپ پر کام کرتے ہوئے رات کے 3:30 ہو گئے تھے۔ میں نے فضول میں تمہارے ساتھ اتنا وقت ضائع کیا۔ اس سے اچھا تھا میں کسی بھی پیشہ ور ہیکر کو ہائر کر لیتا۔ ایلیکس کا ضبط اب ٹوٹ چکا تھا۔ اس کا چہرہ غصے کے مارے لال بھگوکا ہو رہا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ مجھ سے بہتر ہیکر تمہیں اس پورے ملک میں کہیں اور مل سکتا ہے؟ تم کسی بھی ہیکر کو ہائر کر لو، کوئی بھی اس کے موبائل تک کا ڈیٹا ہیک نہیں کر سکتا۔ جتنی حفاظتی شیلڈز اس کے اکاؤنٹس پر ایکٹیویٹ ہیں، انہیں ہیک کرنا امپاسبل ہے، اور تم اچھے سے جانتے ہو میں ایک بلیک ہیکر ہوں۔ میرے لیے اکاؤنٹس ہیک کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میں نے اپنی طرف سے ہر طرح کی کوشش کی ہے، لیکن ایسا کون کر سکتا ہے؟ ایلیکس نے اس کی بات کاٹی۔ کیتھرین کبھی بھی خود سے اتنا سب نہیں کر سکتی، وہ تو ایک عام سی لڑکی ہے، ایلیکس نے دل میں سوچا تھا۔ تم جا سکتے ہو اب، ایلیکس ضبط سے بولا۔ دوسری طرف کین لمبا ہو کر اس کے بیڈ پر لیٹ بھی چکا تھا۔ کین، تمہیں لگتا ہے میں تمہارے ساتھ روم شیئر کروں گا؟ ویسے بھی میں اس وقت بہت پریشان اور غصے میں ہوں۔ تم رات کے 3:30 بجے مجھے گھر واپس جانے کا کہہ رہے ہو؟ کین آنکھوں پر بازو ٹکائے بولا۔ تب بھی ایلیکس نے انٹرکام اٹھایا۔ 2 منٹ بعد فلورا اوپر آئی۔ فلورا، جا کر گیسٹ روم سیٹ کروا دو۔ کیوں؟ آج کے گیسٹ روم میں سونے کا ارادہ ہے آپ کا باس؟ کین زور دے کر بولا۔ تب ہی ایلیکس ایک جھٹکے سے اس کی جانب مڑا اور اسے دبوچ کر کمرے سے باہر کر چکا تھا۔ ایک کلک کے ساتھ ہی دروازہ بھی مقفل کیا۔ تب ہی وہ چہرے کے نقوش بگاڑے بڑبڑاتے ہوئے گیسٹ روم کی جانب بڑھ گیا۔ کچن سے آتی کھٹ پٹ کی آواز سن کر وہ بھی وہیں چل دیا۔ انکل، آپ یہاں؟ مسٹر ایلبرٹ کو اس وقت کچن میں موجود دیکھ کر وہ پوچھنے لگا۔ ہاں بیٹا، کافی کی طلب ہو رہی تھی، نیند ہے کہ آنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ چلے انکل، آج میں آپ کو اپنے ہاتھ کی اسپیشل کافی پلاتا ہوں، وہ جوش سے ان کی جانب دیکھ کر بولا۔ نہیں بیٹا، فلورا بنا لے گی، آپ کیوں خود کو زحمت دیتے ہو؟ وہ نرم لہجے میں بول رہے تھے۔ انکل، کیسی زحمت، صرف 5 منٹ لگیں گے۔ چلو ٹھیک ہے۔ کین کافی میکر میں کافی بینز ڈال رہا تھا جو کہ سامنے ہی رکھی تھی۔ شاید فلورا کافی ہی بنا رہی تھی جب ایلیکس نے اسے بلایا۔ تم اور ایلیکس رات سے کام نہیں لگے ہوئے ہو؟ سوئی نہیں؟ نہیں انکل، ابھی فری ہوئے تھے، پھر ایلیکس نے کہا آج رات میں یہیں اسٹے کر لوں۔ اچھا، وہ سمجھتے ہوئے بولے۔ انکل، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ آج کل آفس بھی نہیں آتے۔ وہ اب خاصے کمزور نظر آنے لگے تھے۔ ہاں بیٹا، میں ٹھیک ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ پھر آپ آج کل آفس کیوں نہیں آ رہے؟ ہاں بیٹا، کل سے جوائن کروں گا میں بھی گھر بیٹھ کر تھک چکا ہوں، سوچے ہیں کہ میرا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ کل سے آؤں گا آفس پہلے کی طرح۔
ان کا دکھ ان کے چہرے پر عیاں ہونے لگا تھا۔ جی انکل، آپ کو مصروف رہنا چاہیے تاکہ آپ پہلے کی طرح ہو جائیں۔ اب وہ چہرے پر مسکراہٹ بکھیرے ہاتھوں میں کافی کے مگ تھامے ان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ تبھی الیکس کچن میں داخل ہوا۔ ڈیڈ، آپ جاگ رہے ہیں؟ وہ چونک کر بولا۔ اتنی لیٹ نائٹ کافی؟ ڈیڈ، آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب وہ ان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ تم سوئی نہیں ابھی تک؟ وہ بھی اسے دیکھ کر پوچھنے لگے۔ بس جا ہی رہا تھا سونے۔ فلورا! اس کی ایک آواز پر فلورا کسی چراغ کے جن کی طرح حاضر ہوئی۔ جی سر، میرے لیے کافی بناؤ۔ لیکن کافی تو ختم ہو گئی ہے باس، الیکس بتی کی نمائش کیے بولا۔ اوہ گاڈ! لیکن ہم شیئر کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہی کین دوسرا مگ نکالنے کے لیے کبرڈ کی جانب بڑھ گیا۔ الیکس کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے۔ کوئی بچپن کی بات یاد تھی۔ مسٹر البرٹ کافی کا مگ تھامے اپنے کمرے میں جا چکے تھے اور وہ دونوں ٹیرس پر کھڑے آسمان کو دیکھ رہے تھے۔ الیکس، تم کیا چاہتے ہو؟ کیوں تم کیتھرین پر نظر رکھ رہے ہو؟ اس پر نظر کوئی پہلے ہی سے ہی رکھ چکا ہے۔ میں اب چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ میرا ٹارگٹ کیتھرین نہیں ہے۔ تم یہ بات کیوں بھول جاتے ہو؟ وہ خوف سے بولا تھا۔ جانے اگلے پہر کیا ہونے والا تھا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ طلحہ اسحاق انصاری کہاں سے آ گیا ہے۔ سب کچھ پلان کے مطابق چل رہا تھا۔ ریلنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے وہ بولا۔ وہ لڑکا اتنا سمارٹ نکلے گا، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہی ہے جو ہر وقت اس کے ارد گرد نظر آتا ہے، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کیتھرین کا موبائل اور لیپ ٹاپ سب کچھ وہی ہیک کیے بیٹھا ہے۔ وہ سنجیدہ سا بول رہا تھا۔ اب چہرے پر کوئی غصہ یا خوف نہیں تھی۔ لیکن وہ یہ سب کر کیوں رہا ہے؟ کیا پتا وہ اسے پسند کرتا ہو؟ کین اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ نہیں، وہ جانتا ہے کہ کیتھرین میری منگیتر ہے اور مجھے پسند بھی کرتی ہے۔ بات کچھ اور ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ کین بیزاری سے بولا۔ وہی تو پتہ لگانا ہے۔ تم اس لڑکے پر کڑی نظر رکھو گے۔ وہ کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، سب مجھے ایک ایک لمحے کی تم رپورٹ دو گے۔ اس بار کوئی غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ ساتھ ہی تنبیہی نظروں سے اسے دیکھا۔ اوکے باس۔ فجر کا وقت تھا جب اس کی آنکھ کھلی۔ اب وہ فجر کے وقت خود بخود ہی نیند سے بیدار ہو جایا کرتی تھی۔ وہ اٹھ کر سیدھا اپنے کمرے سے ملحقہ ٹیرس پر آ گئی۔ ہلکی ہلکی اذان کی آوازیں اسے بہت دور سے بھی سنائی دے رہی تھی۔ ایتھن ہاؤس کے ارد گرد زیادہ تر عیسائی ہی رہتے تھے، اسی لیے مسجد بہت دوری پر واقع تھی۔ دوسری نمازوں کی اذان کے اوقات میں مختلف مشینری، انسانی آوازیں اور دوسرے آلات کے شور کے باعث اسے اذان کی آواز نہیں آتی تھی، لیکن فجر کے وقت وہ ٹیرس پر کھڑی سر پر اچھے سے اسکارف لپیٹے آنکھیں بند کی اذان کے الفاظ کو بہت محنت سے سن رہی تھی۔ جانے کون سا احساس تھا، ایک سکون کا احساس تھا جو اسے اپنے اندر اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ ساتھ ساتھ وہ اپنے لبوں کو بھی جنبش دے رہی تھی، اذان کا جواب دے رہی تھی۔ اذان کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے وہ معافی کی طلبگار تھی۔ پھر نماز پڑھنے کے لیے وضو بنانے چلی گئی۔ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ اب اپنی اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھی قرآن پڑھ رہی تھی۔ ساتھ میں وہی ترجمے والا قرآن بھی کھلا تھا جس پر بہت سے الفاظ کو نیلے رنگ کی روشنائی سے ہائی لائٹ کیا گیا تھا۔ ان نشانیوں کی بدولت وہ جلدی اور آسانی سے الفاظ کے مطلب اور بیانات سمجھ جاتی تھی۔ قرآن پڑھنے کے بعد ترجمہ قرآن کو لحاف میں کور کیا اور بکس ریک کے خانے میں رکھ دیا، اور چہرے کو اسکارف سے آزاد کرتی موبائل اٹھائے ٹیرس کی جانب بڑھ گئی۔ دن کی ہلکی سی روشنی
دن کی ہلکی سی چمک پورے آسمان پر پھیلی خاصی فرحت بخش لگ رہی تھی۔ سرد اور تیز ہوا کے باعث اس کی کمر پر بکھرے بھورے بال اطراف میں جھول رہے تھے۔ اس نے موبائل پر نمبر ڈائل کیا۔ لائبہ کے نام سے سیو نمبر اب کانٹیکٹ لسٹ میں سب سے اوپر جگمگا رہا تھا۔ اس نے فوراً کال ملائی۔ ریک رنگ، 1 رنگ، 2 رنگ، 3 رنگ۔ شاید نماز پڑھ رہی ہوگی، یہ سوچتے ہوئے اس نے دوبارہ کال ملانے کا ارادہ ترک کیا۔ تب ہی موبائل فون بجا۔ اس نے فوراً کال ریسیو کی۔ السلام علیکم لائبہ۔ وعلیکم السلام۔ تم کتنے بجے جاؤ گی کالج؟ میم علینا سے بات ہوئی تمہاری؟ ساتھ ہی سوال کیے۔ نہیں، میری بات نہیں ہوئی۔ میم کہہ رہی تھی کہ 10 بجے تک سب پہنچ جائیں کالج۔ اچھا، شکر ہے میں نے تمہیں کال کر لی، ورنہ میں کالج ٹائمنگ پر ہی آنے والی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، میں باقی کی اپڈیٹس تمہیں دیتی رہوں گی۔ ٹائم پر آ جانا کالج۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اوکے بائے۔ وہ دونوں پورے 10 بجے کالج میں موجود تھی۔ مسٹر ایتھن انمتا کو خود ڈراپ کرنے آئے تھے، اس ارادے کے تحت کہ ٹرپ انتظامیہ اور اساتذہ سے ملاقات اور انمتا کی حفاظت کے متعلق بات کر لیں گے۔ وہ پہلی دفعہ کسی کالج ٹرپ کے تھرو جا رہی تھی، ورنہ ہر دفعہ مسٹر ایتھن پاکستان آنے پر کوئی پکنک کا پلان ضرور بنایا کرتے تھے۔ تمام طلبہ جو ٹرپ کے ساتھ جا رہے تھے باہر گراؤنڈ میں اپنے ٹرالی بیگز تھامے خوش گپیوں میں مصروف پرجوش کھڑے تھے۔ انمتا اور لائبہ بھی دونوں ساتھ کھڑی باتیں کر رہی تھی۔ ان لائبہ کے ساتھ اس کے لگیج کے علاوہ ایک بیک پیک الگ سے موجود تھا، جس میں بہت سی طرح کے لیز، چلی ملی، بسکٹس، ببل گم، کینڈیز اور مختلف اقسام کے سنیکس موجود تھے۔ ٹھیک 12 بجے کے وقت ان کی بس ملتان سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو چکی تھی۔ بس کافی وسیع تھی۔ طلبہ کی تعداد کم ہونے کے باعث بس میں کافی جگہ تھی۔ کل اساتذہ اور 25 طلبہ بس میں سوار تھے۔ سبھی بہت خوش اور پرجوش نظر آ رہے تھے۔ لائبہ اور انمتا ہم رنگ گھٹنوں تک آتے، ڈالس کلر کے کوٹ، بلیک جینز اور سر پر ہم رنگ ہیٹ جمائے ونڈو سے باہر دوڑتی سڑک اور منظر کو دیکھ رہی تھی۔ تیز ہوا کے باعث کھلے بال اڑ اڑ کر چہرے پر آ رہے تھے، جسے وہ دونوں کانوں کے پیچھے اڑنے کی ناکام کوششیں کر رہی تھی۔ پاؤں میں وائٹ کلر کے سنیکرز پہنے ٹرپ کے لحاظ سے دونوں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ جیسے ہی بس ہائی وے سے گزر رہی تھی، طلبہ کا جوش قابل دید تھا۔ چہچہاتے ہوئے اور ہنستے ہوئے وہ بے تابی سے کھڑکیوں سے باہر دیکھ رہے تھے اور سفر کے نظاروں اور آوازوں کو محسوس کر رہے تھے۔ کچھ اپنے چہرے کتابوں پر جھکائے اور کچھ فون میں گم تھے۔ 4 گھنٹے گزر چکے تھے۔ ابتدائی جوش آہستہ آہستہ تھکاوٹ کو راستہ دے رہا تھا۔ مسلسل جھٹکے اور انجن کی آواز نے بہت سے طلباء اور اساتذہ کو گہری نیند سلا دیا تھا۔ اسلام آباد پہنچنے میں ابھی بھی پورے 2 گھنٹے باقی تھے۔ تبھی انمتا دھیمی آواز میں اکتا کر بولی، یار لائبہ، ان سب کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ ہم پکنک پر جا رہے ہیں۔ چہرے پر بلا کی بیزاری تھی، ساتھ ہی ادھر ادھر نظر میں گھما کر دیکھا۔ بس میں تقریباً تمام اساتذہ اور طلبہ سو چکے تھے۔ کوئی اگلی سیٹ پر سر ٹکائے تو کوئی ساتھ والے کے کندھے پر سر رکھے۔ لائبہ جو ببل گم کو ریپر سے الگ کرنے میں مصروف تھی، فوراً نظریں ادھر ادھر گھما کر دیکھا۔ تم میرے ساتھ ہو تو بور ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک ببل گم انمتا کی جانب بھی بڑھائی۔ لائبہ نے پورے کانفیڈنس کے ساتھ بال کان کے پیچھے اڑے اور کوٹ کے بازو چڑھاتے ہوئے بیگ سے اپنا لیپ ٹاپ نکالا۔
اب کیا ہم کوئی مووی دیکھیں گے؟ انمتا نے ببل گم منہ میں رکھتے ہوئے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ نہیں، بس دیکھتی جاؤ۔ لائبہ کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ وہ ساتھ ساتھ کاؤنٹنگ بھی کر رہی تھی۔ پوری بس تیز میوزک کی آواز سے گونج اٹھی تھی۔ سارے طلباء اور اساتذہ ہڑبڑا کر اٹھے اور آنکھوں میں نیند لیے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ کچھ منٹ بعد سب نارمل ہو چکے تھے اور اب ایکٹو سے بیٹھے میوزک کو انجوائے کر رہے تھے۔ کوئی کوئی ساتھ ہی ساتھ گنگنانے میں مصروف تھا۔ لائبہ، انمتا نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ تب ہی لائبہ نے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیرے چہرے کو اوپر نیچے کیا۔ کیا مطلب؟ یہ تم نے کیا ہے؟ انمتا شاکڈ تھی۔ ہاں، میں نے کیا ہے۔ وہ پرسکون سے انداز میں سیٹ سے ٹیک لگائے بولی تھی۔ تمہیں ہیکنگ آتی ہے؟ ہاں، آتی ہے۔ اب اس نے میوزک چینج کیا تھا۔ تم نے یہ کیسے کیا؟ اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ یار، بہت آسان ہے۔ اس کی انگلیاں تیزی سے کی بورڈ پر متحرک تھی۔ تمہیں نہیں آتی؟ اس نے شرارت بھری نظروں سے انمتا کو دیکھا۔ اس کا تو دور دور تک آئی ڈی سے کوئی واسطہ ہی نہیں تھا۔ ہاں، نہیں آتی، اور ویسے بھی میں نے سنا ہے ہیکنگ کرنا گناہ ہے۔ اس نے جیسے کندھوں سے دھول جھاڑی۔ اس بات پر لائبہ نے کھل کر کہا لگایا۔ اگر میوزک لاؤڈ نہ ہوتا تو بآسانی سب اس کا کہا محسوس کر سکتے تھے۔ اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے؟ انمتا نے منہ بنا کر پوچھا۔ لیکن لائبہ کی تو ہنسی ہی نہیں بند ہو رہی تھی۔ وہ انمتا کے چہرے کے بگڑے تاثرات سے محسوس ہو رہی تھی۔ مشکل سے ہنسی کنٹرول کی، لیپ ٹاپ بند کر کے واپس بیگ میں ڈالا۔ اب وہ پوری طرح سے انمتا کی طرف متوجہ تھی۔ دیکھو، ہیکرز 3 طرح کے ہوتے ہیں: وائٹ ہیکر، بلیک ہیکر، گرے ہیکر، اور میں وائٹ ہیکر ہوں۔ وائٹ ہیکر صرف اپنے اکاؤنٹس کو سیکیور رکھتے ہیں۔ اگر کسی کا اکاؤنٹ ہیک بھی کرتے ہیں تو صرف کسی مجبوری کے تحت کرتے ہیں، جب کچھ جاننا ضروری ہو۔ پھر بھی اس کا ڈیٹا نہ تو چوری کرتے ہیں اور نہ ہی اس کا ڈیٹا میں کوئی رد و بدل کرتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے وائٹ ہیکنگ۔ بلیک ہیکنگ، جو کہ کرنا غلط ہے، جرم ہے، گناہ ہے۔ اس میں ہیکرز نہ صرف اکاؤنٹ ہیک کر کے رد و بدل کرتے ہیں بلکہ ڈیٹا چوری بھی کرتے ہیں۔ یہ بلیک ہیکرز ہوتے ہیں جو کمپنیز کے ڈیٹا چوری کر کے ان کے مخالف کو بھاری قیمتوں میں بیچ دیتے ہیں۔ یہ کرائم ہے۔ اسی طرح ہمارے جتنے بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس یوزرز ہیں، ان کی سیکیورٹی نہ ہونے کے باعث ان کے اکاؤنٹس بھی ہیک ہو جاتے ہیں۔ لنکس، بڑی بڑی فرمز، کمپنیز اور جتنے بھی سیلیبریٹی ہیں، بعض اوقات ان کے بھی اکاؤنٹس ہیک ہو جاتے ہیں اگر ان پر کوئی سیکیورٹی نہ ہو۔ اور گرے ہیکرز وہ ہوتے ہیں جو کہ کسی کی اجازت سے اس کا اکاؤنٹ ہیک کرتے ہیں۔ وہ دونوں وقفے وقفے سے چپس منہ میں رکھتی تھی۔ جیسے کہ بہت سی کمپنیز ہیں جو کہ ہیکرز کو اس کے لیے ہائر کرتی ہے تاکہ وہ ان کا ڈیٹا سیکیور رکھ سکیں اور دیکھ سکیں کہ ان کے ڈیٹا میں کوئی رد و بدل تو نہیں ہو رہا۔ اس کام کے لیے کمپنی انہیں پیمنٹ کرتی ہے، بدلے میں وہ پورے خلوص اور ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کرتے ہیں۔ اور تمہیں کسی نے بتایا ہے کہ جب تم غصہ ہوتی ہو تو تمہارے سفید گال ٹماٹر کی طرح لال ہو جاتے ہیں؟ لائبہ اسی روانی میں بول کر ایک بار پھر سے ہنسی تھی۔ وہ جو بڑی غور سے اس کی جانب متوجہ ہو کر اسے سن رہی تھی، پہلے تو اسے آخر کی بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن سمجھ آنے پر اس کے گال پھر سے ٹماٹر کی طرح لال ہو گئے تھے۔ تمہیں کس نے سکھائی تھی؟ انمتا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ لائبہ نے ہنسی دبائی۔ مجھے بھائی نے سکھائی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ آج کی یوتھ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب کی بار انمتا کا پورا منہ کھل گیا تھا۔ تمہارے بھائی کو بھی آتی ہے؟
مجھے لگتا ہے اس پوری دنیا میں ایک میں ہی معصوم ہوں۔ انمتا نے ایک بار پھر ادھر ادھر نظریں گھمائی۔ اچھا، تم مجھے بھی سکھاؤ گی؟ ابھی تو کوئی کہہ رہا تھا یقین کرنا گناہ ہے۔ لائبہ نے جملہ مکمل کر کے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے منہ سے ہلکی ہلکی سیٹی بجائی۔ اب پتہ چل گیا ہے مجھے۔ انمتا نے بتی سی نکالی۔ اچھا چلو، میں تمہیں کل سے سکھاؤں گی۔ لائبہ اس کے گرد بازو حمائل کر کے لٹکنے والے انداز میں بولی۔ اچانک بس رکی اور میں ملینا کھڑے ہو کر سب سے مخاطب ہوئی تو وہ دونوں سیدھی ہو کر بیٹھی۔ گرلز، اگر کسی نے واش روم جانا ہے یا کچھ کھانا ہے تو آپ نیچے آ سکتی ہیں۔ اسلام آباد پہنچنے میں ابھی 2 گھنٹے باقی ہیں۔ وہ دو لڑکیاں ساتھ مل جائیں اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر رکھیں۔ بی کیئرفل گرلز۔ ان کے کہتے ہی ساری طلبہ ایک ایک کر کے نیچے اترنے لگی۔ یہ ایک ہائی وے روڈ تھا۔ روڈ کی ایک سائڈ پر بس کے سامنے ایک ڈھابا تھا جو کہ بہت وسیع اور دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ عام سے انداز کی کرسیاں اور میز ہر چو بچھی تھی۔ ٹھنڈ کی بدولت سب گرم کپڑوں میں ملبوس تھے۔ کوئی بیٹھ کر چائے اور کھانوں کے مزے لے رہا تھا تو کوئی ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ تم چائے پیتی ہو؟ لائبہ انمتا سے مخاطب ہوئی۔ انمتا نے نہیں کے انداز میں گردن کو ادھر ادھر ہلایا۔ چلو پھر آج چائے انجوائے کرتے ہیں۔ لائبہ اس کا ہاتھ تھامے آگے بڑھنے لگی۔ جب وہ دونوں میز کے ارد گرد لگی کرسیوں پر نہ بیٹھے کھانے کا آرڈر دے رہی تھی، کرسیوں پر بیٹھی کھانے کا آرڈر دے رہی تھی، باقی طلبہ بھی ادھر ادھر گھومتی نظر آ رہی تھی۔ کوئی ان خوبصورت یادوں کو ایک کلک کے ساتھ اپنے کیمروں میں قید کر رہا تھا، کوئی سردی کی صلاحیت کو کم کرنے کے لیے چائے پی رہا تھا، مگر یہاں تو سگنلز نہ ہونے کے برابر ہے، شاید دھند کی وجہ سے۔ لائبہ نے فون ایک سائڈ پر رکھتے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا، 4 بج رہے ہیں۔ ویٹر نے ان کا آرڈر لا کر میز پر رکھا تھا۔ اب وہ دونوں گرم گرم چپاتی اور بھنے ہوئے قیمے کے مزے لے رہی تھی۔ ڈھابے کے پیچھے ایک چھوٹا سا باغیچہ تھا جہاں چند درختوں کے پتے سرسراتے ہوئے خاموشی کو توڑ رہے تھے۔ ہر نوالے کے ساتھ وہ گرم چپاتی اور مسالے دار قیمے کا لطف اٹھا رہی تھی۔ ڈھابے کی سادہ مگر مزیدار چائے نے سردی کے اثرات کو اور بھی کم کر دیا تھا۔ یہ لمحہ، یہ مناظر اور یہ ذائقے، سب کچھ کتنا اچھا لگ رہا ہے نا لائبہ؟ ہاں، اور مجھے یہ خوبصورت لمحے ہمیشہ یاد رہیں گے۔ لائبہ نے ہمیشہ پر زور دے کر پورے دل سے بولا تھا۔ تمہیں واش روم جانا ہے؟ انمتا نے پوچھا۔ ہاں چلو۔ وہ دونوں پیمنٹ کرنے کے بعد اپنی چیزیں سمیٹتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ انمتا لائبہ سے باتوں میں مصروف ابھی جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ اس کے حکم سے آتا ہوا کوئی لڑکا اس سے ٹکرایا تھا۔ غلطی بھی اس کی ہی تھی، وہ ٹکرانے کے باعث واپس اپنی کرسی پر ہی بیٹھنے کے انداز میں گری تھی۔ پھر بے اختیار سنبھل کر اپنے ماتھے کو چھوا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ مسٹر، ہیلو۔ اگر گرانے کی وجہ سے اس لڑکے کی پی کیپ نیچے گر گئی، ٹکرانے کی وجہ سے اس لڑکے کی پی کیپ نیچے گر گئی تھی۔ سنیں، آپ کی کیب۔ بہت آوازیں دینے کے باوجود بھی وہ بہت آگے نکل گیا تھا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر جا بھی چکا تھا۔ مجھے لگتا ہے بہرا تھا۔ لائبہ نے اس کے کان کے قریب آ کر سرگوشی کی۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ وہ دونوں ہنسی تھی۔ چلو اب اس کیب کا کیا کروں؟ وہ چلتے ہوئے بولی۔ کیا کرو گی؟ لائبہ بھی اسی کے انداز میں پوچھنے لگی۔ اگر یہاں چھوڑ بھی دو گی تو یہ کوئی کروڑوں کی تو نہیں ہے جو وہ لینے کے لیے واپس آئے گا۔ لیکن دیکھو اس کا یہ کلر کتنا پیارا ہے۔ ہاں، تمہاری آنکھیں دیکھ لو یا پھر یہ ٹوپی، ایک ہی بات ہے۔ لائبہ نے کندھے اچکائے۔
नीली रंग की टोपी पर व्हाइट कलर में एस लिखा हुआ था। नीली रंग की और यही रंग तो था जिसके आगे नम्रता को कोई और रंग नजर नहीं आता था। चलो, अब सर्दी की वजह से तुम्हारी नाक भी टमाटर की तरह लाल होती जा रही है। ना 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 ना, अब अगर गुस्सा करोगी तो गाल भी फिर से टमाटर की तरह लाल हो जाएंगे। लाइबा ने कहकर हंसी दबाई। वो जो एक बार फिर से गुस्से में लाल होने वाली थी, फौरन से खुद को नॉर्मल किया और सीट में आगे बढ़ गई। लाइबा ने तेजी से चलते हुए इसके कदम से कदम मिलाए और इसका हाथ मजबूती से थामा। एम ने कहा था हाथ नहीं छोड़ना, साथ ही पूरी बत्तीसी निकाली। सारे तुलबा अब वापस बस में सवार हो गए थे। मैं मलीना सबकी अटेंडेंस लगा रही थी। लाइबा, यस मैम। लाइबा लाइबा सीटर से चढ़कर बस में दाखिल हुई और साथ ही अनमता भी थी। सब तलबा आ चुकी थी और सफ़र फिर से शुरू हो गया था। दिसंबर की एक हसीन शाम इस्लामाबाद में दाखिल होने का मंजर, ख़ास तौर पर एक सर्दी की शाम में, नाकाबिले फरामोश तजुर्बा था। जैसे ही सब मार्गिला हिल्स की दामन में पहुंची, हवा में फनकी बढ़ने लगी थी। पहाड़ों की ओर से ढलता हुआ सूरज अपने सुनहरी रंग बिखेर रहा था, जो शहर के खूबसूरत मंजर को मजीद दिलकश बना रहा था। सड़कों पर जा बजा सरसब्ज दरख्त और खुशबूदार फूल अपनी बहार दिखा रहे थे। मारगिला की पहाड़ियां जैसे ही करीब आती जा रही थी, यूं लगता था जैसे फितरत ने अपनी आगोश में ले लिया हो। सर्द हवाएं चेहरे से टकराती एक खुशगवार सी सनसनाहट पैदा कर रही थी। जैसे ही शहर के कल्ब में दाखिल हुए, जदीद और कदीम तर्ज तामीर का हुस्न इम्तजाज देखने को मिला। खूबसूरत खूबसूरत कुशादा सड़कें, मुनज़्ज़म ट्रैफिक और साफ सुथरा माहौल एक पुरसुकून एहसास देता था। सर्दियों की शाम में सड़कों के किनारे लगी हुई रोशनियों का मंजर दिल को मोह रहा था, जैसे हर तरफ जुगनू बिखर गए हों। सब गर्म कपड़ों में मलबूस हल्की हल्की धूप में लिपटे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मसरूफ नजर आ रहे थे। कभी कभार चाय और कॉफी के स्टॉल से उठती हुई भाप और इनकी खुशबू आपको रुकने पर मजबूर कर रही थी। छोटे छोटे कैफे, रेस्टोरेंट और चाय खाने, जहां लोग अपनी दोस्तों और खानदान वालों के साथ बैठकर लुत्फ अंदोज हो रहे थे, एक गरम जोश माहौल पैदा कर रहे थे। इन साफ शफाफ सड़कों से गुजरते अब वो लोग होटल पहुंचे थे, जहां इनकी रिहाइश का इंतजाम पहले ही किया हुआ था। सब तलबा बस से बाहर आ रहे थे। सामने होटल की कदावर और पुरकशिश इमारत खड़ी थी। लाइबा का जोश अब ना हो तुलबा का जोश अब ना होने के बराबर था। सब नींद के घेरे में थे। जल्दी जल्दी सब अपने रिहाइश वाले कमरों की जानिब बढ़ चुके थे। सब एक कमरे में 6 तुलबा की रिहाइश का इंतजाम किया गया था। कमरा का खासा वसी और पुरकशिश था। सफेद रंग की टाइल से मुज़य्यन भूरे रंग के पर्दे बड़ी बड़ी खिड़की नुमा टेरेस पर लटके थे, जिनके दरवाजे सर्दी की शिद्दत के बाइस इस वक्त लॉक थे। लाइबा और अनमता के बेड साथ साथ थे। गिरते ही नींद ने उन्हें अपनी आगोश में ले लिया था। लाइबा, उठो, फजर का टाइम हो गया है। अनमता अपने बेड पर ही बैठी कंफर्टर एक साइड पर किए अब साथ वाले बेड पर लेटी लाइबा को आवाजें दे रही थी। मैं उठ रही हूँ, लाइबा बोलकर किसमसाकर फिर से कंफर्टर मुंह तक ताने करवट लिए सो चुकी थी। अनमता ने सर झटक कर इसे देखा और फिर वजू बनाने के लिए उठ खड़ी हुई। 5 मिनट बाद ही साइड टेबल पर रखा लाइबा का फोन बज उठा। इसने लेटे हुए ही साइड टेबल पर हाथ इधर उधर मारे, लेकिन बेसुध। फिर उठकर मोबाइल उठाया, आंखें मसली और कॉल अटेंड की।
السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام بھائی کی گڑیا۔ دوسری جانب طلحہ نماز پڑھ کر آ چکا تھا اور اب لائبہ سے دریافت کرنا چاہ رہا تھا کہ اس نے پڑھی ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہو؟ خیریت سے پہنچ گئے؟ تم نے مجھے کال کی نہ کوئی میسج۔ وہ سنجیدہ سا بول رہا تھا۔ ہاں بھائی، ہم لیٹ پہنچے تھے، پھر سفر کی تھکن کی وجہ سے مجھے نیند آ گئی تھی۔ اگر تمہاری دوست خیریت سے ہے؟ اس نے یوں ہی سرسری سا پوچھ لیا۔ ہاں بھائی، وہ نماز پڑھ رہی ہے، اس نے انمتا کی جانب دیکھ کر بولا جو جائے نماز بچھائے نماز پڑھنے میں مشغول تھی۔ تم نے پڑھی نماز؟ اس نے سوال کیا۔ میں 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 وہ بس میں جا ہی رہی تھی کہ طلحہ نے فوراً اس کی بات کاٹی۔ وہ جانتا تھا کہ لائبہ نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی ہوگی۔ اپنی دوست سے ہی کچھ سیکھ لو۔ فجر میں نماز میں تھوڑا ہی ٹائم رہتا ہے، اور وہ جو آج میں نے پوسٹ شیئر کی ہے گروپ میں، وہ ضرور دیکھنا، وہ صرف تمہارے لیے ہی ہے۔ بھائی، آپ کا لیکچر ختم ہوگا تبھی تو میں اس سے کچھ سیکھوں گی۔ اس نے جائے نماز پر بیٹھی انمتا کو دیکھتے ہوئے بیزاری سے بولا۔ اچھا چلو، اب پہلے نماز پڑھو، پھر میں بعد میں کال کرتا ہوں، ممی نے بھی بات کرنی تھی تم سے۔ اللہ حافظ۔ اوکے بھائی، اللہ حافظ۔ انمتا نماز پڑھ چکی تھی، اب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ اسلام آباد کی سردیوں کی صبح ایک دلکش اور خوبصورت منظر تھی۔ تمام طلباء اساتذہ کے ہمراہ اب ہوٹل کے قریبی پارک کی طرف رواں دواں تھے۔ منظر ایسا تھا جو دیکھنے والے کے دل میں اتر جاتا تھا۔ جب سب ہوٹل سے باہر نکلے، سب سے پہلے ٹھنڈی ہوا سے جھونکے چہرے کو چھوتے، جس میں ہلکی سی خنکی تھی جو تازگی کا احساس دلاتی تھی۔ چاروں طرف دھند کی ہلکی ہلکی چادر پھیلی ہوئی تھی جو ماحول کو پراسرار خوبصورتی بخشتی تھی۔ درختوں پر پڑی شبنم کی بوندیں موتیوں کی طرح چمک رہی تھیں، اور صبح کی سورج کی ہلکی روشنی ان بوندوں کو سنہری بنا دیتی تھی۔ پرندے اپنے گھونسلوں سے نکل کر چہچہانے لگے تھے جو فضا میں خوبصورت اور مسحور کن نغمہ بکھیر دیتے تھے۔ مارگلا کی پہاڑیاں دور افق پر اپنے پورے جلال کے ساتھ نظر آ رہی تھی، جو سردیوں کے دھند میں لپٹی تھی اور زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ سڑکوں پر ہلکی ہلکی آمد و رفت شروع ہو چکی تھی۔ ہر ایک گرم کپڑوں میں ملبوس اپنے روزمرہ کے کاموں کے لیے نکل رہے تھے۔ کافی شاپس اور چھوٹے چھوٹے ہوٹلوں سے گرم چائے اور کافی کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس وقت کا ہر لمحہ، ہر منظر دلکش اور دل کو بھا لینے والا تھا۔ لائبہ پورے جوش کے ساتھ گرم کپڑے پہنے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرے پارک کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ان اساتذہ حفاظت کے لیے ان کے ساتھ موجود تھے، کسی کو اکیلے کہیں بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ انمتا اور لائبہ دونوں رائل بلو کلر کے ہلکے سے کوٹ پہنے ہوئے تھی جو دونوں نے آج خاص موقع کے لیے منتخب کیے تھے۔ انمتا نے سر پر نیلی ٹوپی پہنی ہوئی تھی جس پر سفید رنگ سے حرف ایس لکھا تھا۔ یہ وہی ٹوپی تھی جو کل کسی اجنبی سے ٹکرا کر گر گئی تھی اور انمتا نے اپنے پسندیدہ رنگ کی وجہ سے رکھ لی تھی۔ اس کی نیلاہٹ اس کی گہری نیلی آنکھوں کے ساتھ مل کر اس کے حسن کو دوبالا کر رہی تھی۔ وہ پورے اعتماد کے ساتھ چل رہی تھی، جیسے ہر قدم پر دنیا کو اپنے شہر میں جکڑنے کا ارادہ رکھتی ہو۔ انمتا کی خوبصورتی اتنی بے مثال تھی کہ لوگ بے اختیار مڑ مڑ کر اس نیلی آنکھوں والی ساحرہ کی جانب دیکھنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ اس کے کھلے بھورے بال تیز ہوا میں اڑتے ہوئے اس کے چہرے کے گرد ایک دلکش ہالہ بنا رہے تھے۔ ہوا کے جھونکوں نے ان کے بالوں کو مزید رومانوی بنا دیا تھا، جیسے قدرت نے بھی اس کی خوبصورتی کو سراہتے ہوئے اپنے رنگ بھر دیے ہوں۔ لائبہ بھی اس منظر کا دلکش حصہ بن کر اس تصویر کو مکمل کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔
دونوں کا یہ حسین امتزاج واقعی ایک دلکش منظر پیش کر رہا تھا، جیسے کسی خوبصورت پینٹنگ کی جیتی جاگتی شکل ہو۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ان کی موجودگی نے ماحول کو اور بھی خوبصورت بنا دیا تھا، اور ہر دیکھنے والا ان کی اس دلکشی کی تعریف کیے بغیر رہ نہیں سکا تھا۔ بے ملینا دور سے ہی ان دونوں کو دیکھ کر مسکرائی۔ وہ آگے بڑھی، ان کے چمکتے چہرے اور خوشی سے بھرپور آنکھوں کو دیکھ کر خود بھی خوش ہو گئی۔ بے ملینا نے ان کے قریب پہنچ کر پیار سے ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور پھر ان کی تعریف کی۔ لائبہ اور انمتا، تم دونوں ایک جیسے کپڑوں میں بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہو، جیسے کہ دو رنگ برنگی تتلیاں ہو جو خوشبو بکھیرتی پھر رہی ہو۔ یہ سن کر لائبہ اور انمتا نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے بے ملینا کا شکریہ ادا کیا۔ ان کی آنکھوں میں چمک اور دلوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بے ملینا کی محبت بھری تعریف نے ان دونوں کی معصومیت اور خوبصورتی کو اور بھی نکھار دیا، اور یوں لگ رہا تھا جیسے پوری دنیا نے ایک پل کے لیے ان کی خوشیوں میں شمولیت اختیار کر لی ہو۔ راستے میں ایک خوبصورت ریسٹورانٹ تھا جس کی بڑی کھڑکیوں سے اندر کی روشنی باہر تک پھیلی ہوئی تھی۔ جیسے ہی طلباء ریسٹورانٹ کے قریب پہنچے، بے ملینا نے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا۔ گرلز، بے ملینا نے پرجوش انداز میں کہا، پہلے ناشتہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد پارک کی طرف چلیں گے۔ یہ سن کر تمام طلباء کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ سب بے ملینا کی بات سے پوری طرح متفق تھے۔ ریسٹورانٹ کے اندر داخل ہوتے ہی انہیں خوبصورت اور آرام دہ ماحول نے خوش آمدید کہا۔ گرم چائے اور تازہ ناشتے کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ لڑکیاں اپنی نشستوں پر بیٹھ گئیں اور مینو کو دلچسپی سے دیکھنے لگی۔ ہر کسی نے اپنی پسندیدہ چیز کا انتخاب کیا اور جلد ہی ناشتے کی میز رنگ برنگے کھانوں سے بھر گئی تھی۔ طلباء کے درمیان ہنسی مذاق کا ماحول تھا اور وہ اپنے دن کے آغاز کے لیے پرجوش تھے۔ ہر ایک نے ناشتے کا لطف اٹھایا۔ ان کی باتوں میں پارک کے سفر کی باتیں شامل تھیں۔ ناشتہ کرتے ہوئے وہ اپنے دن کے منصوبے بنا رہے تھے اور ہر لمحے کا مزہ لے رہے تھے۔ ناشتے کے بعد سبھی طلباء تازگی اور توانائی سے بھرپور تھے۔ بے ملینا نے ایک بار پھر سب کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اب چلتے ہیں پارک کی طرف۔ یہ سنتے ہی سبھی لڑکیاں مزید پرجوش ہو گئیں اور انہوں نے جلدی جلدی اپنی چیزیں سمیٹ لیں۔ وہ اپنے ناشتے کے تجربے کو یادگار مانتے ہوئے مسکراتے چہروں کے ساتھ پارک کی طرف روانہ ہو گئیں۔ لائبہ، اسلام آباد کتنا پیارا ہے نا؟ وہ لوگ پارک میں موجود تھے۔ انمتا اور لائبہ دونوں ساتھ ہی کھڑی تھی جب انمتا چہک کر بچوں کے سے انداز میں گھومتے ہوئے بولی، ہاں، ہم اسلام آباد دیکھنے آئے ہیں اور اسلام آباد والے اس نیلی آنکھوں والی دوشیزہ کو دیکھ رہے ہیں۔ لائبہ آنکھوں میں ڈھیر ساری شرارت لیے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیرے بولی۔ انمتا بھی نرمی سے ہنس دی۔ پارک بہت وسیع اور خوبصورت تھا۔ چاروں طرف ہریالی اور پھول تھے۔ اطراف میں جھولے اور سلائڈز بھی لگی تھی۔ چلو جھولے پر بیٹھتے ہیں۔ انمتا نے فوراً لائبہ کو متوجہ کیا اور وہ دونوں مسکراتی ہوئی جھولوں کی جانب بڑھ گئیں۔ 1 بجے کے وقت وہ سب اپنے ہوٹل میں واپس آئے تھے۔ آئی تھنک یہاں 12 بجے لکھا ہوا ہے۔ 12 بجے کے وقت وہ سب اپنے ہوٹل میں واپس آئے تھے۔ ان کے کمرے 2nd فلور پر تھے۔ آج شام کو لوگ ورثہ میوزیم جانے کا پلان بنایا گیا تھا۔ میم کے مشورے کے مطابق اب سب کو آرام کرنا چاہیے تاکہ شام میں سب ایکٹیو رہیں۔ ایک خوبصورت شام پورے اسلام آباد پر اتری تھی۔ سب طلباء اساتذہ کے ہمراہ لوگ ورثہ میوزیم پہنچے تھے، جہاں کا ماحول بہت دلکش تھا۔ شام کی ہلکی روشنی میوزیم کی عمارت کو اور بھی خوبصورت بنا رہی تھی۔ میوزیم کے دروازے پر کھڑے ہو کر سب نے ایک گروپ فوٹو کھینچی۔ اندر داخل ہوئے تو مختلف ثقافتی نمائشیں دیکھنے کو ملی۔ ہر گوشے میں کسی نہ کسی علاقے کی ثقافت اور روایات کی عکاسی ہوتی نظر آتی تھی۔ میوزیم کی دیواروں پر پرانے وقتوں کی تصاویر اور ہنر مندی کے نمونے لٹکے ہوئے تھے، جنہیں دیکھ کر سب بچے حیرت زدہ رہ گئے۔
لائبہ اور اننتا بھی اپنے دوستوں کے ساتھ مختلف گیلریز کا جائزہ لے رہی تھی۔ انہوں نے ہاتھ سے بنے ہوئے قالین، روایتی ملبوسات اور پرانے اوزاروں کو دلچسپی سے دیکھا۔ تبھی اننتا کے موبائل کی اسکرین جگمگانے لگی۔ ڈیڈ کالنگ، لائبہ میں ابھی آتی ہوں، ڈیڈ کی کال آ رہی ہے۔ شور کے باعث اننتا گیلری سے باہر آئی تھی۔ ہیلو ڈیڈ، بیٹا تم ٹھیک ہو؟ جی ڈیڈ، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ فکر مت کریں۔ آپ کیسے ہیں؟ موم کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، تمہاری موم ساتھ ہی بیٹھی ہے۔ لو بات کرو۔ مسٹر ایتھن اور ہیلن دونوں اس وقت ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے کوئی ٹی وی شو دیکھ رہے تھے۔ ہیلو موم، کیتھرین بیٹا تم ٹھیک ہو؟ جی موم، اور تمہاری دوست لائبہ کیسی ہے؟ موم ہم دونوں بالکل ٹھیک ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے ان کے سوالات کے جواب دے رہی تھی، جن کی باتوں سے ہی اس کے لیے فکر مندی کا پتہ چل رہا تھا۔ کہاں ہو اس وقت؟ موم ہم لوک ورثہ میوزیم آئے ہیں، ہم نے یہاں سے شاپنگ بھی کی ہے۔ میں آپ کو پکچرز بھیجوں گی، وہ پرجوش ہو کر انہیں بتا رہی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، پھر تم انجوائے کرو اور مجھے پکچرز ضرور شیئر کرنا۔ گاڈ بلیس یو۔ اوکے موم، بائے۔ وہ واپسی کے لیے مڑی ہی تھی کہ کوئی اسے واپس آتا دیکھتے ہی پلر کی اوٹ میں چھپا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے وہاں جانے لگی تھی۔ فاصلہ زیادہ تھا، وہ آدمی واپس مڑ گیا تھا۔ کون تھا یہ؟ شاید یہ میرا وہم تھا۔ وہ سر جھٹک کر اندر چلی گئی۔ تبھی سب طلبہ ہجوم بنائے کھڑی تھی۔ ایک گائیڈ انہیں مختلف اشیاء کی کہانیاں سنا رہا تھا۔ اننتا بھی وہیں چل دی۔ بچوں نے وہاں کے ہنرمندوں کو کام کرتے ہوئے بھی دیکھا۔ کوئی مٹی کے برتن بنا رہا تھا، کوئی لکڑی پر نقش و نگار کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ روایتی موسیقی کے آلات بھی وہاں موجود تھے، جنہیں بچوں نے شوق سے دیکھا اور کچھ نے آزمایا بھی۔ شام کا وقت تھا اور موسم بھی بہت خوشگوار تھا۔ میوزیم کے باغ میں سب نے کھیل کھیلے اور ہنسی مذاق کیا۔ آخر میں بچوں نے میوزیم کی دکان سے کچھ یادگار چیزیں بھی خریدی۔ اننتا اور لائبہ نے مٹی کے بنے برتن، ہاتھوں کی بنی جیولری اور شو پیس خریدے۔ لائبہ اور اننتا نے یہ دورہ بہت انجوائے کیا۔ انہوں نے نہ صرف بہت کچھ سیکھا بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوبصورت یادیں بھی بنائی۔ واپسی پر سب بچوں کے چہروں پر خوشی اور تسکین کے آثار نمایاں تھے۔ اس یادگار شام کا ہر لمحہ ان کے ذہنوں میں ہمیشہ تازہ رہے گا۔ اننتا تم ٹھیک ہو؟ وہ دونوں اپنی بکھری چیزوں کو سمیٹ رہی تھی جب لائبہ نے پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ تم جب سے آئی ہو تم کھوئی کھوئی سی ہو۔ ہم جب سے آئے ہیں تم کھوئی کھوئی سی ہو۔ کیا سوچ رہی ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ ساتھ ہی تسلی کے لیے اس کا ماتھا چھوا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں اور ایسی کوئی بات نہیں ہے۔